नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। गुज़िश्ता दिनों कौम को ये खुशखबरी सुनाई गई कि अमरीका की तरफ से जो 3 F-16 तैयार हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और ये भी बताया गया कि इंशाअल्लाह इसी साल 15 और F-16 जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और बातचीत जो हो रही है 18 और F-16 की जो है वो बातचीत जो है अमेरिका से इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसका सौदा भी बहुत जल्द कंक्लूड हो जाएगा। एक F-16 तकरीबन कोई $30 मिलियन का तैयारा पड़ता है, और ये जो टोटल डील है ये तकरीबन कोई $1.5 बिलियन की है अगर ये तैयारे हमको सब पाकिस्तान को मिल जाते हैं। और ये रकम तकरीबन वही बनती है जो हुकूमत और पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से इमदाद जो है अमेरिका ने की है। इन तैयारों को पाकिस्तान में की एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करने के लिए एक तकरीब जो हुई है वो जैकोबाद के शाहबाग एयरबेस के ऊपर हुई, जहां पे पाकिस्तान और अमेरिकी एयरफोर्स के जो चीफ थे वो थे अमेरिकी पाकिस्तान में जो सफ़ीर थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और एयरफोर्स के जो आला काम थे उन्होंने भी इस तकरीब के अंदर हिस्सा लिया। इस तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी जो सफ़ीर थी पैट्रिसन, उन्होंने ये कहा कि ये तैयारे वेल इक्विप्ड हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जो हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दों से ये महफूज रख सकते हैं। उनका इशारा इस तरफ था कि ये तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान को डाला जाएगा कि किसी तरीके से इन तैयारों को वजीरिस्तान में भी दहशतगर्दी के खिलाफ यूज़ किया जाए। सदर ने भी मुलाकात की अपनी जो सरबराह थे अमरीकी एयरफोर्स के, और उनसे ये कहा कि जी अब पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है हमारी उसके अंदर मजबूत हो सकें। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के जो सरबराह हैं एयर मार्शल राव कमर सलमान साहब, उन्होंने ये कहा है कि इंडक्शन के बाद ये F-16 जो पाकिस्तान को मिले एक बड़ी न्यूज़ है कौम के लिए, और इससे हमारी कुव्वत जो है फ़ज़ाई कुव्वत उसमें बहुत इजाफा होगा और पाकिस्तान जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पाकिस्तान की एयरफोर्स। हमारा आज का जो टॉपिक है ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे का, वो पाकिस्तान को जो F-16 मिले हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कौम को मिली है और ये कौम को बतलाई जा रही है। मेरे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जो एक्सपर्ट हैं। इसमें पहले हमारे मेहमान हैं आबिद राव साहब, आप साबिक एयर वाइस मार्शल हैं और एयरफोर्स से आपका ताल्लुक था। साथ में मेरे कर्नल मुख्तियार भट्ट साहब हैं, आप अक्सर इनके कॉलम्स पढ़ते होंगे, सीनियर कॉलमिस्ट हैं। मैं आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं। और राव साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में किया कि 3 तैयारे जो हैं पाकिस्तान पहुंच गए हैं, 15 जो हैं उन्होंने कहा है साल के आखिर तक आ जाएंगे, 18 के लिए मज़ीद जो है वो बातचीत हो रही है। एक तैयारे की कीमत तकरीबन कोई $30 मिलियन है। तो अगर ये तमाम आप 36 को लेते हैं तो कोई $1 बिलियन यानी कि एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट है, 85 बिलियन रुपीस आप कह सकते हैं बनता है। पहले तो आप हमें ये बतलाएं कि इतनी बड़ी रकम हमारे पास कहां से आएगी? बजट जो हम पेश कर रहे हैं उसमें खसारा आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम IMF लेके जनाब ये चीजें ले रहे हैं और बाद में फिर हमको बिजली के रेट बढ़ाने पड़े, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़े? तो क्या ये सही फैसला है कि इतना बड़ा एक जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है अमेरिका से इन तैयार खरीदने का, आपके सोच रहे हैं कि ये सही है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने का तो मैं अहल नहीं हूं, ये तो सवाल आपको लीडरशिप से पूछना चाहिए। एयरफोर्स किसी भी दुनिया की हो, ये बड़ी महंगी एक्टिविटी है। आप इसको एक्टिविटी कह लें, ज़रूरत कह लें, हॉबी कह लें, एक एग्रेशन का टूल कह लें, लेकिन आप इस एंगल से देखें कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपना गार्ड डाउन करें, अपने उन खतरों से हम आंखें बंद कर रहे हैं जो मुल्क पे 60 साल से हम देख रहे हैं। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी अगर हमारी इकॉनमी इजाज़त नहीं देती तो हम और क्या मीन्स इख्तियार करें कि जंग अवॉइड कर सकें। इसके और बड़े पहलू हैं। अमेरिकन जो जहाज हमें मिलता है, हमारे एयर चीफ ने तो उस दिन कह दिया कि ये हमारे तैयारे हम जिस तरह इस्तेमाल करें। आज भी और कल के खबरों में भी एक अमेरिकन ओहदेदार का न्यू दिल्ली से बयान आया है कि ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे।
ہاں یہ اخباروں میں بھی آیا ہے کہ انڈیا کے خلاف جی جو ایگریمنٹ ہوا ہے ہماری جو ڈپلومیٹک ہماری ارینجمنٹ ہے انڈیا کے خلاف آپ نہیں کر سکتے۔ 1954 تو جب پھر ہمیں کیا ہم ملٹری نے ایڈ ملی تھی F-16 جو حاصل کیے ہیں کیا ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف یوز کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں اپنے لوگ اگر ہم انڈیا کے خلاف نہیں کر سکتے ہمارا دشمن جو ہے وہ تو انڈیا ہے۔ اس میں ایک ابہام ہے جس کو ہم اپنے حق میں استعمال کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور آئندہ بھی وقت آیا تو کریں گے۔ دیکھیے 65 وار بھی جو ہم نے لڑی وہ ان جہازوں پہ لڑی جو ہمیں سیٹو سینٹو کے ممبر ہونے پہ ملے تھے، اور اس میں بھی لکھا تھا کہ وہ جہاز کمیونزم کے خلاف استعمال ہوں گے۔ ہمارا کمیونزم سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ 79 میں جب سوویت انویژن ہوئی ہے تب ہمیں پہلی کھیپ F-16 کی ملی ہے ٹو فائٹ دی سوویٹس۔ اب یہ ٹیررزم کی نئی ٹرم آ گئی ہے۔ انڈیا اس پہ ہمیشہ احتجاج کرتا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کو ایسے ویپنز ملے ہیں وہ اس کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بات امریکنز کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارا کمیونزم کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا اگر کسی سے جھگڑا ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ ہم 3.5 لڑ چکے ہیں، اور اس میں یہی اکوپمنٹ تھا جو ہمارے ڈیفنس میں بہت اچھا کام آیا۔ تو یہ تو گورنمنٹ کے سوچنے کی بات ہے۔ ایئر فورس تو جب بھی ایک اکوپمنٹ چوز کرے گی دے گو فار بیسٹ دیٹ از اویلیبل۔ اچھا یورپین اکوپمنٹ بہت مہنگا ہے، فارن پالیسی نے کبھی رشیا کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کیے، تو چائنا سے جو ملتا رہا۔ یہ طیارے جو ہیں ہمارے F-16 جو ہے اگر ہمیں کوئی انڈرٹیکنگ بھی ہم ان کو دیتے ہیں کہ سپوز ان کیس کی ہم انڈیا کے خلاف یوز نہیں کریں گے، مگر سپوز ایسا کوئی وقت آتا ہے تو ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ شور ہم یوز کریں گے، ہم یوز کریں گے۔ کل صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ امریکن ایئر فورس کے جو چیف آئے تھے پاکستان، خاص طور پہ ان طیاروں کے ساتھ یہاں پہ آئے، ہینڈ اوور کیا اس کو، اور ان دونوں نے اپنی تقریروں میں ایک چیز کے پر ایمفسائز کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ یہ طیارے ویل اکوپڈ ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو ہیں بڑے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں اور پاکستانی عوام کو محفوظ رکھیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ طیارے ملنے کے بعد ہم سے کہا جائے کہ وزیرستان کے لیے جو ہے اس کے اوپر جناب یہ کیے جائیں؟ کیا یہ وائبل چیز ہے کہ 4 اگر طالبان کا یہ بیٹھے ہیں یا دہشت گرد بیٹھے ہیں، ایک $50 ملین کے طرح سے ان 4 آدمیوں کا ٹارگٹ بنایا جائے؟ کیونکہ what I understand کہ F-16 تو یہ ہے کہ جا کے پھر وہ تباہی مچاتا ہے کہیں پہ۔ ہم تو پہلے ہی F-16 کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس وقت تقریباً 45 F-16 موجود ہیں۔ کریکٹ جی۔ تو ابھی 3 آ گئے ہیں تو 48 ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ کو یہ کنڈیشنلٹیز اٹیچ ہوئی ہیں، جی ہاں، یہ بیسیکلی اگینسٹ ٹیررزم کے لیے انہوں نے دیے ہیں، اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ 3 جہاز آنے سے ایسی کون سی ہماری ڈیفنس میں کیپیبلٹی بڑھ جائے گی؟ بولے اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن، وہ ٹھیک ہے، ہمیں جتنا بھی اکوپمنٹ ملے باہر سے وہ ہمارے لیے اچھا ہے، اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے، ایئر پاور میں اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے، لیکن 3 جہازوں کے آنے سے اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ میری سمجھ سے بات باہر ہے۔ نتھنگ ٹو سیلیبریٹ اباؤٹ اٹ۔ بہت بعد ملے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے جو ہمارا آرڈر تھا اور پھر وہ پیسے بھی امریکہ نے رکھ لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو آلریڈی انڈر ہیوی ڈیٹ ہیں، جیسے آپ نے اپنے وہ میں کہا کہ بھئی ہمارے یہاں تو سارے کا بجٹ ہے 700 ارب روپے کا، تو یہ کہاں سے ہم دیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے یہ انہوں نے دینے ہیں ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے واپس لے لینے۔ $1.5 بلین اینول انہوں نے ایڈ دینی ہے، وہ ہم سے واپس لے لینی ہے اور طیارے ہمیں دے دینے ہیں، اور پھر یہ کہا ہے کہ وزیرستان میں یوز کریں آپ۔ یہ جو جہاز ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، جیسے آپ نے کہا $30 ملین کا ہے، اور یہ سیپٹیبل ٹو ہیں ڈیمیج۔ ایک معمولی پرندہ جو ہے اس کو اگر ٹکرا جائے، ایک تو بلکہ ایسا ہو چکا ہے کہ حادثے میں ایک ہمارا F-16 جو تھا وہ راؤ صاحب سے پوچھوں گا، شاید ایک ضائع بھی ہو چکا ہے ہمارا۔ ایک پرندہ اس کو جو ہے لگ جائے تو آپ کا 250 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بالکل نہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا پائلٹ ایرر ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیسہ ہے اگر یہ سکولز، ہاسپٹلز اور بجلی کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے خرچ کیا جاتا تو کہیں بہتر ہوتا۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں۔ بالکل راؤ صاحب کی طرف آتے ہیں، اس بات کو آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح کرنل صاحب نے کہا کہ وہ افادیت نہیں رہی F-16 کی جو پہلے سمجھی جاتی تھی، جب سے یہ ڈرون ٹیکنالوجی جو آپ نے دیکھی ہے کہ بڑی کامیاب تصور کی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی یوز کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی ہو رہے ہیں، پھر دوسرا میزائلوں پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے، تو اب F-16 کی وہ بات نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ جب آپ جو تھے ایئر فورس کے اندر ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں F-16 کے اندر